رشتہ لگنے کے بعد، کنفرم ہونے کے بعد جو لین دین ہوتا ہے، لڑکے والے کچھ لڑکی کو دیتے ہیں، وہ کبھی زیور کی شکل میں، کبھی کیش کی شکل میں، کبھی کپڑے وغیرہ کی شکل میں کچھ دیتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو کچھ دیا جاتا ہے، لڑکے کے گھر والوں کو کچھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا رشتہ ٹوٹنے کے بعد یہ جو جانبین کی جانب سے لین دین ہوئی ہے دونوں طرفوں سے، اس کا لوٹانا ایک دوسرے کو واپس کرنا ایک دوسرے کو یہ ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ شادیاں طے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ منگنی کی نوبت آ جاتی ہے، باہم سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ایسے پیچ پھنس جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ جی، تو اس سے قبل وہ لوگ کچھ ادھر سے بھی دے چکے ہوتے ہیں، کچھ ادھر سے بھی لے چکے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے لین دین ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب جب شادی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے مطالبہ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں جو کچھ میرا اگلا پچھلا لیا دیا ہے سب واپس کرو، اور لڑکے والے کہتے ہیں میں نے جو دیا لیا ہے وہ سب واپس کرو۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اپنے معاشرے میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ رشتہ پکا کیا گیا، پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں پالی گئیں، کچھ ایسی مجبوریاں پالی گئیں جن کی بنیاد پر رشتے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ کبھی یہ مجبوری لڑکی کی جانب سے ہوتی ہے اور کبھی لڑکے کی جانب سے۔ تو رشتہ لگنے کے بعد، کنفرم ہونے کے بعد جو لین دین ہوتا ہے، لڑکے والے کچھ لڑکی کو دیتے ہیں، وہ کبھی زیور کی شکل میں، کبھی کیش کی شکل میں، کبھی کپڑے وغیرہ کی شکل میں کچھ دیتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والوں کی طرف سے لڑکے کو کچھ دیا جاتا ہے، لڑکے کے گھر والوں کو کچھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا رشتہ ٹوٹنے کے بعد یہ جو جانبین کی جانب سے لین دین ہوئی ہے دونوں طرفوں سے، اس کا لوٹانا ایک دوسرے کو واپس کرنا ایک دوسرے کو یہ ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں شریعت ہم کو کیا بتاتی ہے؟ آئیے ہم اپنے مفتی صاحب قبلہ سے اس حوالے سے بالتفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرع کی رہنمائی اس حوالے سے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت، ابھی میری گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا، اب آپ اس پر جو ہے کچھ روشنی ڈالیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، وبعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، یہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، یہ شادیاں طے ہوتی ہیں، یہاں تک کہ منگنی کی نوبت آ جاتی ہے، باہم سارے معاملات طے ہو جاتے ہیں، پھر کچھ ایسے پیچ پھنس جاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس سے قبل وہ لوگ کچھ ادھر سے بھی دے چکے ہوتے ہیں، کچھ ادھر سے بھی لے چکے ہوتے ہیں، دونوں طرف سے لین دین ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب جب شادی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے سے مطالبہ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں جو کچھ میرا اگلا پچھلا لیا دیا ہے سب واپس کرو، اور لڑکے والے کہتے ہیں میں نے جو دیا لیا ہے وہ سب واپس کرو۔ تو دیکھیے یہاں پر جو لین دین ہوا ہے، مثلا لڑکے والے کچھ منگنی میں مٹھائی لے کر کے گئے، کپڑا لے کر کے گئے، یہ زیورات دیے، تو یہ ساری چیزیں لڑکی کے طور پر یا گھر خاندان والوں کے لیے لے کر کے گئے، تو یہ ہیبہ ہوتا ہے۔ ہیبہ کے طور پر انہوں نے دیا، اور جس کے لیے ہیبہ کیا سامنے والے کا اس پر قبضہ کرا دیا، تو وہ اس کا مالک ہو گیا، ہیبہ تام ہو گیا۔ اب ہیبہ تام ہونے کے بعد اب اگر جو لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو دیا، مثلا منگنی میں بعض علاقوں میں کھچڑی دینے کا رواج ہے کہ وہ 2 کنٹل 1 کنٹل چاول دیتے ہیں، اس کو کھچڑی کہتے ہیں، کچھ پیسے بھی دیتے ہیں،
10,000 5,000 21,000 حسب حیثیت وہ بھی کھچڑی کہلاتا ہے. تو یہ لڑکے والوں کو دے کر کے ان کو مالک بنا دیتے ہیں. تو یہ دونوں کا ایک دوسرے کا ہیبہ ہوتا ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کے عوض یہ دیا یا اس کے عوض یہ دیا. عوض نہیں ہوتا ہے ایک دوسرے کا, ایسا کسی کے دل میں خیال نہیں ہوتا ہے, بلکہ ایک دوسرے کو ہیبہ کرتے ہیں کہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آئے تو کچھ مٹھائی لے کر کے آئے, تاریخ ہوگی, لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ مہمان آئے ہیں تو پھر ان کی ضیافت کرنا اور جاتے وقت کچھ تحفے تحائف دینا یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. تو اس طرح جو کوئی لین دین ہوتا ہے سب ایک دوسرے کی طرف سے ہیبہ ہوتا ہے. ہیبہ بولے تو نہیں, ہیبہ کا مطلب ہوتا ہے بغیر عوض کسی چیز کو کسی کو مالک بنا دینا. بغیر عوض کے ایک شخص کا بغیر عوض کی کسی چیز کا کسی کو مالک بنا دینا. تو مثلا تقریباً شاید یہی ہوتا ہے. ہاں یہ ہوتا ہے, تحفہ بھی ہیبہ ہی کی صورت ہوتی ہے. تو اب جب ہیبہ کرا دیا اور جس کو ہیبہ کیا موہوب لہو اس کا قبضہ بھی کرا دیا تو ہیبہ تام ہو گیا, موہوب لہو اس شے کا مالک ہو گیا. یعنی جس کو دیا گیا ہے وہ مالک ہو گیا, واہب کے ملک سے وہ نکل گیا, اب وہ مالک ہو گیا. اب منگنی ہو گئی, بعد میں وہ منگنی ٹوٹ گئی, شادی ٹوٹ گئی, اب واپسی کا مطالبات کا سلسلہ شروع ہوا. تو دیکھیے اس میں صحیح بات یہ ہے کہ ہیبہ کرنے کے بعد اس کو رجوع نہیں کرنا چاہیے, واپس نہیں کرنا چاہیے. واپس مانگنا یہ شرعاً مذموم ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی چیز کو ہیبہ کر دے پھر اس کو واپس مانگے تو ایسا ہی ہے جیسے کتے نے قے کر کے پھر اس کو چاٹ لیا. تو قے کر کے چاٹ لینے کے برابر ہے ہیبہ کر کے کوئی چیز مانگنا. تو جو لڑکے والوں نے ہیبہ کر دیا, قبضہ کرا دیا, اس کا وہ مالک ہو گیا. جو لڑکی والوں نے ہیبہ کر کے مالک بنا دیا اس کے یہ مالک ہو گئے. اب آپس میں ایک دوسرے سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مطالبہ ہو رہا ہے اور جانبین آپسی رضامندی سے یہ معاملہ طے کر لیں, جو آپ نے مجھے دیا میں آپ کو دے دوں, جو آپ نے دیا ہے میں دے دوں, رضامندی سے تبادلہ ہو جائے اور واپسی ہو جائے تو یہ بھی جائز و درست ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ناجائز و گناہ نہیں ہے, واپسی ہو سکتی ہے, لیکن جانبین کی رضا چاہیے. اور اگر ایک فریق مطالبہ کر رہا ہے اور سامنے والا رضامند نہیں ہے, مثلا لڑکے والے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں نے جو دیا ہے وہ آپ دیجئے, اور وہ راضی نہیں ہو رہا ہے دینے کے لیے, تو پھر یہ قاضی کا دعویٰ دائر کر کے اپنے معاملے کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ قاضی معاملے کی سماعت کرے گا. پھر وہ جو فیصلہ کرے گا کہ آپ واپس دیجئے تو پھر واپس دینا ہوگا. اچھا جی. اسی میں ایک سوال جو ہے میں جوڑنا چاہوں گا کہ منگنی ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی شادی بس لگی ہی ہے, منگنی بھی ابھی نہیں ہوئی ہے, کہ موبائل کے ذریعے, اب تو موبائل یہ اس کے جہاں بے شمار فوائد ہیں وہی آپ جانتے ہیں کہ انگنت نقصانات بھی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ موبائل کے ذریعے دونوں جو ہے ہونے والے میاں بیوی وہ آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں, مربوط ہو جاتے ہیں, بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو کیا نکاح سے پہلے میاں بیوی, ہونے والے میاں بیوی کا آپس میں بات کرنا یا ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا یا یکجا ہونا, کیا یہ شرعاً جائز و درست ہے؟ دیکھیے یہ بھی بہت ہمارے معاشرے کا ایک حساس مسئلہ ہے, اور ہمارے معاشرے میں ناسور کی طرح پھیلی ہوئی ایک وبا ہے, بیماری ہے, کہ جو ہی شادی لگی فوراً گفتگو شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے شریعت مطہرہ میں اس میں اتنی اجازت دی ہے کہ آپ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس سے اتنی گفتگو کر لیں کہ جس سے اس کے انداز گفتگو, مبلغ علم اور اس کے دماغ کا اندازہ ہو سکے. اچھا کہ یہ بات کر لیتی ہے, بوری تو نہیں ہے, یہ اچھی بات کرتی ہے, پاگل تو نہیں ہے, کہ بد دماغ ہو, بولو کچھ تو سمجھتی کچھ ہو. ان ساری چیزوں کو جانچنے پرکھنے کے لیے بقدر ضرورت ایک بار گفتگو کرنے کی اجازت ہے. اور دیکھنے کی تو حدیث پاک میں حکم آیا ہے کہ تم جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لیا کرو, تاکہ شادی ہونے سے پہلے تمہارا دل مطمئن ہو لے اور پھر بعد میں رشتہ ٹوٹنے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. تو اتنے کی اجازت ہے بس. لیکن جو آج کل معاشرے میں چل رہا کہ بس شادی لگی فوراً فون دونوں طرف مہیا ہو گئے اور گھنٹوں بلکہ رات بھر
باتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہے، یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ ابھی وہ غیر محرم ہے، جی وہ محرم نہیں ہو گئی ہے، وہ منکوحہ جب ہوگی تب ہوگی، ابھی نہیں ہو گئی ہے۔ جی جی لہذا ایسی جس نکاح کا پیغام دیا ہو بچوں کا قبل شادی قبل نکاح ان سے بات کرنا اور بلا ضرورت لگے رہنا یہ سخت ناجائز و حرام ہے۔ اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے اور اپنے اولادوں کو، اپنے معاشرے کے بچوں کو اس برائی سے بچانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ محترم ناظرین، آپ الحمدللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مفتی صاحب نے کیا جو ہے شرعی صورت آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری ان ویڈیوز کے ذریعے اگر آپ کو کسی بھی طرح کا دینی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ حضرات برائے کرم ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچائیں، ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے آپ فالو کریں، اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور حتی الامکان زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔